ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत से शुक्राने सत्संग शेयर कर रखे हैं। संगत जी, मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। संगत सत्संग। संगत जी, मैं 2024 जुलाई से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी थी। मैं बचपन से ही महादेव को मानती आई हूँ। संगत जी, मैं बचपन से ही दुखी रही हूँ, लेकिन वो बचपन था तो इतना पता नहीं था कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं या कुछ। संगत जी, जब मैं छोटी थी, मतलब मैं मेरे घर में मतलब मेरे से पहले मेरा भाई था, उसके बाद मेरी बहन थी, उसके बाद मैं हुई। तो संगत जी, जैसे हर माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का हो जाए। पहले ऐसा था कि दो लड़कियों ने मानते थे कि भाई हाँ, दो लड़के हों। तो ऐसा था कि मेरी बहन के बाद मैं हो गई, तो घर वालों ने एक्सपेक्ट किया था कि लड़का हो, तो मैं हो गई। तो मतलब वैसे ही प्यार मिला है मुझे बचपन से ही। संगत जी, मुझे नहीं पता कैसे क्या, मतलब जैसे और बच्चे इतना, मतलब वो होते हैं ना, प्यार व्यार मिलता है, इतना मुझे नहीं मिला। बस हाँ ठीक है, खाया पिया, खा लिया पी लिया, सो गए, उठ के नहा लिए, बस। मतलब जो होता है ना आजकल, जैसे देखते हैं बच्चों को कितनी केयर मिलती है, वो नहीं मिली मुझे। संगत जी, जब मैं 8th 9th में थी, तो मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। मुझे दौरे पड़ते थे, और उस टाइम पे अ, मुझे 3 साल की दवाई खानी पड़ी थी। मुझे याद है, मैं अपनी दवाई लेके आती थी पापा के साथ जाके। मेरा ब्रेन का स्कैन भी हुआ। तो संगत जी, उसके बाद मतलब पढ़ाई 10th तक पढ़ाई की। फिर मैंने +1 +2 सरकारी में किया, सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया। तो प्राइवेट किया, ट्यूशन पढ़ के मैं कॉलेज नहीं गई संगीत जी। उसके बाद मैंने वोकेशनल कोर्स किया, बीएड। तो वो तो कॉलेज में ही करना होता है, मैंने कॉलेज में किया। तो पापा ने तो, जब मैंने +2 किया तो तभी बोल दिया था पापा ने कि बस इसको +2 करवा लो और नहीं पढ़ाना है इसको। तो मम्मी ने कोशिश की थी। उसके बाद तो मुझे +2 के बाद ग्रेजुएशन मम्मी के सपोर्ट से मैंने किया। पापा ने हेल्प नहीं की +2 के बाद मेरी पढ़ाई के लिए। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी प्राइवेट किया। बीएड में भी मम्मा ने हेल्प किया, थोड़ा बहुत बीच में पापा भी कर देते थे। उसके बाद बीएड करने के बाद जब मैंने बीएड कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैंने एक स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया था। तब उसके बाद मैंने एमए किया। तो वो तब मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने खुद पर टीचिंग करके अपना पैसा कमा के मैंने अपना अर्निंग करके एमए किया। उसके बाद संजय जी, मैंने 4 5 साल टीचिंग की थी। तो मेरी शादी हो गई। जब मैं 25 साल की थी, मैं 26 की होने वाली थी, तब मेरी शादी हो गई। मैंने तब भी थोड़ा ट्राई किया था सरकारी जॉब के लिए, मुझे नहीं मिली। तो मेरी शादी 2015 में हो गई संगत जी। 2016 में गुरुपा की कृपा से मुझे बेटी हुई।
اور اس کے بعد کافی سال تک میں ٹرائی نہیں کیا. اور سنگے جی مطلب میرے پریوار میں میرے سسرال پکش میں بھی مجھے اتنا کچھ خاص پسند نہیں کرتے سنگے جی. بس ٹھیک ہے، اتنا خاص مجھے چاہتے نہیں ہیں. اس کے بعد 2022 میں 2022 میں 2021 میں مجھے میں نے پھر کنسیو کیا. میرے پھر بیٹی ہوئی. جیسے کہ میرے ہسبینڈ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ لڑکا ہو، تو میری بیٹی ہوئی. تو سنگت جی ایسا ہے کہ بس وہ چیزیں نا جیسے دوسرا بچہ لڑکی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کیا انہوں نے کہ بھئی ہاں لڑکا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو لیکن میں نے اپنے دماغ میں وہ بات نہیں لائی، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ جو رویہ تھا نا وہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس کو بہت پیار دیا ہے. کوئی ایسی فرق والی بات نہیں رکھی ہے میں نے. تو سنگت جی تو اس کے بعد اب میں سوچ رہی ہوں، میں دوبارہ کنسیو کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں. تو مجھ سے کنسیو نہیں ہو پا رہا ہے. پتہ نہیں گرپا کی کیا مرضی ہے. مجھے شادی سے پہلے بچپن میں ممی پاپا سے اتنا پیار نہیں ملا. بھائی بہن کا بھی کچھ خاص مجھے سے لگاؤ نہیں رہا ہے سنگت جی. اب شادی کے بعد میرے چھوٹے بھائی کا تھوڑا لگاؤ ہے مجھ سے. میری ممی کا بھی مجھ سے کچھ خاص لگاؤ نہیں رہا ہے. مجھے اتنا پیار نہیں ملا ہے. بیسیکلی لائف میں نے جو چاہا وہ مجھے ملا ہی نہیں ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ممی پاپا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن ممی پاپا نے مجھے اتنا پیار دیا نہیں. بھائی بہن کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بھائی بہن نے بھی اتنا کچھ خاص نہیں کیا. شادی ہو گئی. ہسبینڈ مجھے اچھے ملے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کا بھی رویہ بدلتا جا رہا ہے. ان کو لگا کہ میں ایم اے بی ایڈ ہوں تو کبھی بھی نوکری لگی جاؤں گی. لیکن آج میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں سنگت جی. میں اب تک کوئی جاب نہیں لگی. میں نے بہت کوشش کی، بہت ٹرائی کیا، لیکن ایسا میں نے یہاں پہ پنجاب میں گورنمنٹ جاب کا بہت ہے. یہاں گورنمنٹ جاب لگا ہو تو بہت بڑھیا بات ہے. پرائیویٹ اسکولس میں اتنا نہیں دیتے ہیں. یہاں پہ اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے. بہت برا حال ہے. میں نے اپنا فرسٹ ایگزام کلیئر کر لیا. سیکنڈ ایگزام پتہ نہیں کب آئے گا، کچھ نہیں پتا مجھے. فرسٹ ایگزام کلیئر کیے 2-3 مہینے ہوئے، لیکن پتہ نہیں گروپا کب مہر کریں گے. گروپا نے بولا کہ تیری جاب پکی ہے. گروپا نے مجھے بولا کہ تینوں میں منڈا بلیس کیتا ہے. لیکن پتہ نہیں کب گروپا کی کرپا ہوگی مجھ پہ. گروپا نے بولا کہ تجھے نیا گھر بلیس کیا ہے. گروپا نے بولا کہ تو پیسوں کی ٹینشن مت لے. لیکن اب میں تھک چکی ہوں سنگت جی. میں تھک گئی اب. ایسا نہیں ہے کہ گروپا نے مجھ پر کوئی کرپا نہیں کی، ایسا نہیں ہے سنگت جی. گروپا نے میری بہت کشٹ کاٹے ہیں، بہت زیادہ. مجھے یہ پتا ہے میری باڈی میں بہت دقتیں تھی.
لیکن اب بہت کم ہو گئی ہے، بہت کم۔ اب تو دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سب سے پیچھے رہ گئی ہوں، لیکن گرو پاؤ کے اوپر وشواس ہے میرے۔ گرو پاؤ جو کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ اب میرا کسی سے من نہیں کرتا بات کرنے کا، ممی پاپا سے بھی من نہیں کرتا بات کرنے کا، سسٹر سے بھی بات کرنے کا من نہیں کرتا، بھائی سے بھی بات کرنے کا من نہیں کرتا۔ میری سسرال والوں کی طرف سے کوئی جو بھی رشتے دار ہیں، مجھے ان میں سے کسی سے بات کرنے کا من نہیں کرتا۔ بس ایسا ہے میں اکیلی رہوں بس، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اب کسی میں۔ گروپا آپ گروپا نے بولا جو تینوں منگنا ہے اوندا او کہہ کے شکرانہ کر۔ گروپا میں آپ سے یہ شکرانہ کرتی ہوں گروپا، میں شکر مناتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو، میں شکر مناتی ہوں کہ آپ نے میری ہیلتھ کو اچھے سے رکھا ہے، مجھے ہیلتھ پلیس کی ہے گروپا۔ میں شکرانہ کرتی ہوں گروپا، آپ نے میرے گھر پہ پہرا بٹھایا ہے۔ میرے گھر کے باہر ایک یلو کلر کی تتلی ہے، اور میں نے کل پرسوں دیکھا ایک تھوڑے بڑے سائز میں بلیک کلر کی بھی تتلی ہے سنگت جی، میں نے لائف میں پہلی بار بلیک کلر کی اتنی بڑی تتلی دیکھی۔ پتہ نہیں اب میں 36 ایئرس کی ہوں سنگت جی، مجھے نہیں پتا کہ میں اب جاب لگوں گی یا نہیں لگوں گی، لیکن گروپا نے بولا ہے تیری جاب پکی ہے۔ چلو جیسی گروپا کی مرضی ہے، گروپا دیکھیں گے۔ میں شکرانہ کرتی ہوں ان سارے اچھے پلوں کا جو آپ نے مجھے دیے، میں شکرانہ کرتی ہوں، آج کے شکرانے کے لیے شکرانہ کرتی ہوں کہ میری لائف میں کوئی تو ایسا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو میری کیئر کرتا ہے، وہ میری گروپا ہے۔ گروپا نے بولا تیری ہر مراد پوری ہوگی لیکن پہلے تیری ہیلتھ کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں تو خوشیوں کو کیسے انجوائے کر سکے گی۔ شکرانہ گروپا، اننتم اننتم شکرانہ۔ گروپا روز مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے سپنے دکھا کے میرے کشٹ کٹوا دیتے ہیں سنگت جی، مجھے نہیں پتا وہ سب چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہے، مجھے بالکل نہیں پتا، لیکن جب وہ سپنے میں چیز دکھتی ہے نا بہت بھیانک لگتی ہیں، بہت مطلب دل ڈر جاتا ہے۔ گروپا بولے کہ تمہارے کشٹ میں سپنے میں دکھا دکھا کے کٹوا دوں گا، تاکہ تمہیں وہ ریئل لائف میں دکھ نہ دے، ریئل لائف میں ہو نہ وہ تمہارے ساتھ وہ چیزیں۔ شکرانہ گروپا، اننتم اننتم شکرانہ۔ میں تھوڑی بھاوک ہو گئی تھی سنگت جی، کیونکہ میں پچھلے لائف کے جتنا بھی ٹائم ہے نا اس کو جو بیتا ہوا ہے جس میں دکھ ہے، وہ وہ سوچ کے من ایک دم ایسا ہو گیا کہ ہاں، لیکن گروپا آپ سب ٹھیک کر دو، سب ٹھیک کر دو گروپا۔ میں اپنی وانی کو یہیں ویرام دینا چاہوں گی سنگت جی،
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।